ناظرین آداب. ایک جانب جہاں جموں و کشمیر میں 60,000 کے قریب ڈیلی ویجرز ہر روز یہ گہار لگا رہے ہیں کہ سرکار ان کو مستقل کرے, انہیں اس طریقے سے روزگار فراہم کرے کہ وہ اپنے گھروں کے نظام کو چلا سکے, وہیں دوسری جانب قوم کے معمار جو رہبر کھیل اساتذہ ہیں وہ بھی کافی عرصہ سے یہ گہار لگا رہے ہیں کہ انہیں مستقل کیا جائے, چونکہ وہ ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں جہاں ان پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے. لیکن اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود, قوم کی بنیاد کو پختہ کرنے کے باوجود انہیں اس طریقے سے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے کہ گویا ان کا کوئی بھی سہارا جو ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس سب پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسٹیٹ اسپوکس پرسن رہبر کھیل ٹیچرز ایسوسی ایشن پرویز ملک آفریدی. ان سے بات کریں گے, جانیں گے کہ کون سی اور کیسی مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں جن کو لے کر یہ رہبر کھیل اساتذہ جو ہے وہ جوجھ رہے ہیں. آفرید صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا 2018 میں آپ کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی, اس کے بعد سے اب تک گورنمنٹ کیا آپ سے کہہ رہی ہے جبکہ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں مستقل کیا جائے؟ دیکھیے 2018 میں جب ہم لگے تھے, کیونکہ جو ہماری پالیسی تھی اس میں انہوں نے فریم کیا تھا, جو لاسٹ گورنمنٹ تھی جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ 7 سال کا پیریڈ رہے گا ان کا. ٹھیک. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں جو ہمارا ملک ہے وہاں پر جو فزیکل ٹیچرز ہیں یا کوچ ہیں تو ایسی کوئی بھی پالیسی کی پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہے, یہ خالی جموں و کشمیر میں تھی. اس کے بعد جو پالیسی بنی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس پالیسی کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے, امینڈمنٹ کیا جا سکتا ہے اس میں. تو ہم نے بارہا جو ہے جیسے ہماری جب اسٹیٹ سے یو ٹی بنی تو جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب پہلے آئے ستیہ پال ملک صاحب, ان سے ہم ملے, ان کو ہم نے فائل دی. اس کے بعد جو ہمارے دوسرے لیفٹیننٹ گورنر صاحب آئے مربرو صاحب, ان کو ہم نے فائل دی. اس کے بعد ابھی جو منوج سنہا صاحب ہیں لیفٹیننٹ گورنر, تو ان کو ہم نے فائل دی. اس کے بعد جو ہمارے سینٹر کے جو اسپورٹس منتری تھے ان سے بھی ہماری بات ہوئی, ایئرپورٹ جموں پر بھی ہوئی, اور اس کے بعد ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا دہلی میں, ان سے ملے. جی. تو جہاں بات کی جائے رہبر کھیل ٹیچرز کی, اس میں کوئی بڑی اسٹرینتھ نہیں تھی. یہاں پر جموں کشمیر میں 3,000 کے قریب رہبر کھیل ٹیچرز لگے ہوئے, اور یہ پہلی لسٹ ہے آپ دیکھیں, کیونکہ اس کے پہلے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو اسکیم پہلے گورنمنٹ نے نکالی تھی تو اس میں 5 سال کا پیریڈ تھا آپ کو. یہاں پر 7 سال کا پیریڈ ہے, اور یہاں پر جتنے بھی ٹیچرز لگے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے کرائٹیریا بنایا کہ آپ نے زون وائز پوسٹ ہے, اور زون میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بی پی ایڈ یا ایم پی ایڈ یا ایم فل کی ہوئی ہے. تو اس میں ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ہر زون میں الگ الگ طریقے سے پوسٹیں دی گئی, جتنا بڑا زون ہے اس حساب سے پوسٹیں دی گئی. اب جب اس کا پورا ایک بورڈ بنا, اور اس بورڈ کا جو چیئرمین رہا ہر ڈسٹرکٹ میں وہ ڈپٹی کمشنر پونچھ ہوا کر, جیسے ہمارے راہل یادو صاحب تھے اس وقت ڈپٹی کمشنر پونچھ, وہ چیئرمین تھے. اس کے بعد ڈی وائی ایس ایس او اس باڈی میں تھے, اور ہیڈ کوارٹر کے جو زیڈ پی او ہے وہ, اور امپلائمنٹ کے جو آفیسر تھے وہ اس بورڈ میں تھے. اور ایک تھرو پراپر چینل سے ہم آئے. پہلے آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوئی, اس کے بعد آپ کا جو ہے شارٹ لسٹنگ میں کون کون فال کر رہا ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کا وائیوا ہوا, اور وائیوے کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے لسٹ بنی, آپ کے پوائنٹس بنے, اور اس میں انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ آپ کے بی پی ایڈ کے یا بی پی ای کے یا ایم پی ایڈ کے, ایم فل کے یا پی ایچ ڈی کے آپ کے کتنے کتنے پوائنٹ ہیں. جیسے جیسے پوائنٹ ہیں اسی طریقے سے بعد میں لسٹ ہوئی, اور اس کے بعد یہ لسٹ بنی, اور ہر ڈسٹرکٹ میں لسٹ جو ہے جو چیئرمین تھے انہوں نے وہ لسٹ پبلش کی, اور اس کے بعد ہم نے جوائن کیا. جب آپ نے جوائن کیا آفریدی صاحب, چونکہ آپ نے خود بتایا کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 7 سال کے بعد آپ کو مستقل کیا جائے گا. جی. وہ بھی شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ پرفارمنس بیس پہ بھی انہوں نے کہا ہو, جس طریقے سے عموماً آج کہا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ کی ریکروٹمنٹ ہوئی, آپ نے یہ مطالبہ گورنمنٹ سے کیا کہ 7 سال جو ہے بہت زیادہ ہیں مستقل کیے جانے کو لے کر. کیا کیا آپ نے قدم اٹھائے, گورنمنٹ تک کس طریقے سے آپ نے بات پہنچائی, اور گورنمنٹ نے اس کے جواب میں آپ سے کیا کہا, کوئی اس پہ ایکشن لیا گیا؟ دیکھیے اس میں جو یہ 7 سال کا پیریڈ تھا, میں نے آپ کو کہا کہ باقی ڈپارٹمنٹس میں یہ پالیسی ہو سکتی ہے, مگر یہ ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس میں یہ پالیسی پورے تھرو آؤٹ انڈیا کہیں پر نہیں ہے. اور خاص کر کے یونیٹیرٹی میں آپ دیکھو کہ جو فزیکل ٹیچرز ہیں پورے انڈیا میں, جو یونیٹیرٹیز ہیں وہاں پر جو ہے
50,000 60,000 70,000 کی سیلری ہے. ٹھیک. اور اس میں جب ہم نے جوائن کیا پہلے اپنے ڈی وائی ایس ایس کے پاس جوائن کیا, اس کے بعد انہوں نے زیڈ پی اوز کے پاس بھیج دیا, پھر ہم نے اپنے زیڈ پی اوز کے پاس جوائن کیا, اور وہاں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو 7 سال کا پیریڈ ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ پوری اسٹیٹ میں کچھ لڑکیاں اور لڑکے ایسے لگے ہوئے تھے جن کی ایج اس وقت جو ہے 36 سال ہے 37 سال ہے, تو 7 سال یہ لگا لو 45 سال چلے گی, اور اس نے سروس کتنی کرنی. تو ہم نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ جو ہے, ہم نے تو پھر 7 سال یہ, اور 7 سال کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی. اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہے, آپ کا آفیسر آپ کو لکھ کے دیتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے 7 سال کے بعد کنفرم کیا جائے. اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے 2 سال اور لگانے 9. اگر اس کرائٹیریا میں ہم چلے جاتے ہیں تو 9 سال. پھر یہ ہے کہ کنفرمیشن ہماری ہوگی تو ہم ریٹائرڈ ہو گئے. ٹھیک. تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگا کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, تو ہم نے ایک پرسیو شروع کیا. ہماری اسٹیٹ باڈی بنی جس کے ہمارے شوکت خان صاحب جو ہے پریزیڈنٹ ہیں, شاہ بلال صاحب چیئرمین ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم اس پر پرسیو کرتے ہیں. تو ہم جب ملنے بارہا ہم نے کوئی یعنی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ہماری اسٹیٹ کی, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہے, ہر ایک سے ہم ملے, ہر ایک کو ہم نے میمورنڈم دیا, اور ہم نے اپنی جو ہے بات سنائی کہ یہ ہے. تو اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے 2 باڈیز بنائی. اس میں ایس آر او 202 کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس پہ وہ, اور اس کے بعد ہماری جو یہ تھی باقی جو رہبر کھیل وغیرہ رہبر جناح, ان کی ایک بنی تھی باڈی. ٹھیک. تو 202 کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہو گیا. تو ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نے 202 پر جو ہے آپ نے دے دیا, تو دونوں ہی کمیٹیاں ایک ہی ٹائم میں بنی ہیں, تو اس کو بھی آپ کر دو. ٹھیک. پھر ہم ملے, اس کے بعد جو ہم نے پرسیو کیا, بیچ میں کووڈ آ گیا, بیچ میں جو ہے 5 اگست کا جو اسٹیٹ کا معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد ہم جاتے رہے, ٹویٹ کرتے رہے نیوز میں, اور جموں میں جا کے جو بی جے پی کا آفس ہے وہاں پر ہم نے دھرنا دیا. بی جے پی کی لیڈرشپ سے ملے ہم, اور جو باقی پارٹیز کی لیڈرشپ تھی ان سے ملے. تو اس کے بعد ہم نے ایک لیٹر بھیجا گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی, ایسوسیشن کی طرف سے, اور اسٹیٹ کو بھی, کہ جب آپ نے پالیسی میں لکھا ہے کہ اس کو امینڈمنٹ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک, تو آپ اس کو امینڈمنٹ کریں. کیونکہ 7 سال کا پیریڈ ہمارے لیے ایک بہت ٹف ہے, کیونکہ کافی جو رہبر کھیل کے ٹیچر ہیں انہوں نے شادیاں کی, ان کے بچے ہیں, کچھ کے پیرنٹس بیمار ہیں. تو 3,000 یا 4,000 کی سیلری میں آج کل کے دور میں آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کے بعد ریسنٹلی ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پھر سے ہماری جو اسٹیٹ باڈی ہے, وہ جو نئے چیف سیکرٹری صاحب آئے ہیں ان سے ملے, ان سے بات کی. تو انہوں نے کہا میں اس پر ریویو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا ہے مسئلہ آپ کا. تو اس کے بعد پھر سے ہماری فائل جو ہے کمیشن سیکرٹری سے چیف سیکرٹری کے ٹیبل پر چلے گی. تو ہم نے ان سے بار بار کہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو باقی یونیٹیرٹیز میں آپ فزیکل ٹیچر کو یا کوچ کو جو باقی یونیٹیرٹیز میں جو لا امپلیمنٹ ہوئے ہیں, کیونکہ اب تو ہم اسٹیٹ کے بدلے یونیٹیرٹی میں ہیں, تو یہاں پر بھی وہی لا جو ہے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور ایک ہمارا جینون مسئلہ ہے, آپ دیکھیے اس وقت ہماری جو ہے انڈیا کے پلیئر جو ہے ڈفرینٹ گیئر میں اولمپکس میں گئے ہوئے تھے, تو میڈل بھی آیا ہے, سلور میڈل آیا ہے ویٹ لفٹنگ میں. تو یہ وہی ٹیچر ہے جو ان پلیئرس کو تیار کرتے ہیں. اب ان پلیئرس کو تیار کرنے, اگر آپ ان ٹیچروں کو جو ہے 2,000 یا 3,000 یا 4,000 سیلری دو گے, تو یہ کیا اپنے گھر کا سرکل دیکھیں گے یا پلیئرس کو تیار کریں گے؟ آفریدی صاحب, آپ نے کہا کہ 2 یا 4,000 میں جو منتھلی آپ کو دیا جاتا ہے, ایک تو آپ نے کہا کہ یہ وہی ٹیچرز ہیں جو ایسے کھلاڑیوں کو تیار کرتے ہیں جو بعد میں سلور یا گولڈ میڈل جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں اولمپکس میں یا کسی اور گیم میں بھی. میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ جو 2 یا 4,000 روپے آپ کو ماہانہ دیا جاتا ہے, کتنا مشکل ہے ایک ٹیچر کے لیے سروائیو کرنا, اپنے گھر کو چلانا, اور ساتھ ہی ساتھ پھر اسکول کو یا جہاں پر اس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ ایسے بچے تیار کرنے کے جو بعد میں جو ہے سلور یا گولڈ میڈل لے کے آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے نا, یہ 4,000 روپیہ جو ہے وہ تو جو ہمارے اسکول ہے کچھ ٹیچرس کے بڑے دور دور ہیں, تو یہ تو وہ 4,000 روپیہ ان کا سیدھا سیدھا کرائے میں چلا جاتا ہے جو بس پہ وہ جاتے ہیں. اور ساتھ میں یہ 4,000 پر ہمارا سرکل نہیں چل رہا ہے. ہم آج کی ڈیٹ میں جو ہے پیرنٹس سے پیسے لیتے. ٹھیک,
اگر ہمارے بچے ہیں یا بیوی ہیں ان کے جو خرچے ہیں ہم پیرنٹس سے پیسے لیتے ہیں, ورنہ آج وقت ایسا تھا کہ ہم اپنے پیرنٹس کو یہاں سے پیسے دیتے, مگر ہم بہت مجبور ہیں, بڑے پریشان بھی ہیں. آپ دیکھیے کہ زون لیول پر گورنمنٹ نے ٹورنامنٹس کروائے, کھیلو انڈیا کے تحت پروگرامز ہوئے, اس میں رہبر کھیل کی بڑی اچھی کارکردگی رہی, اور اس کے بعد نیشنل کے ایونٹ ہوئے کھیل گاؤں نگروٹا میں جس میں والی بال کھو کھو وغیرہ تھا, وہاں پر بھی رہبر کھیل کے ٹیچر. اور آپ دیکھیں کووڈ میں جہاں پر 70,000 اور 80,000 والا ٹیچر ڈیوٹی نہیں کر رہا تھا, ڈر رہا تھا کووڈ کی وجہ سے کہ نہیں میں سیمپلنگ کے لیے نہیں رہوں گا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جی میں ہو یا کلائی میں ہو یا پونچھ میں جو انٹر پوائنٹس ہیں وہاں پر جو ہے ہمارے رہبر کھیل ٹیچر کام کر رہے ہیں اور بڑے ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں. ساتھ میں آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوئے ڈی ڈی سی کے یا بی ڈی سی کے الیکشن ہوئے, اس میں بھی رہبر کھیل نے جو ہے ڈیوٹی کی ہے بڑی ایمانداری سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا ہے کیونکہ کام ہی کی وجہ سے آپ کا نام ہوگا. تو ہم نے کافی پلیئر بھی تیار کیے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو خود بتاؤں کہ اس پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ نے کہا کہ کووڈ کی ڈیوٹیز میں بھی رہبر کھیل ٹیچرز رہے, ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ایونٹس وغیرہ کیے گئے ہیں تو اس میں بھی رہبر کھیل ٹیچر جو رہے, لیکن بنیادی مقصد جس کے لیے رہبر کھیل ٹیچر کو لگایا گیا تھا کہ وہ اسکولز میں جا کے جو ہے وہ پلیئرز کو تیار کرے, تو اس وقت چونکہ استاد کو قوم کی بنیاد کا معمار کہا جاتا ہے, تو اس وقت رہبر کھیل جو ٹیچر ہے وہ کس طریقے کا رول پلے کر رہا ہے, اور کس طریقے سے گاؤں میں یا جس اسکول میں اس کو لگایا گیا ہے, ریکروٹ کیا گیا ہے, وہاں اس کا رول کیا ہے, کس طریقے سے وہ ایک پلیئر کو تیار کر رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے ہمیں نئی جو اسائنمنٹ ملی ہے, ایک تو انٹر پنچایت ٹورنامنٹس کروانے, اس کے لیے جو ہے پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے, حالانکہ پوری اسٹیٹ میں ہر گاؤں میں جو ہے وہ ٹیمیں بن رہی ہیں, جو ہمارے رہبر کھیل ٹیچر جو ہے اور پرماننٹ ٹیچرز بھی ہیں وہ رجسٹریشن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک یوتھ مشن کے نام سے ایک ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے, جس میں سینئر یعنی 14 سے 19 سال اور 19 سے 30 سال, یہ 2 فیس میں ٹورنامنٹ ہوگا اس ایج گروپ میں. اس میں اس وقت رجسٹریشن کر رہے ہیں, نہ وہ ٹیچر ہمارے رات دیکھ رہے ہیں نہ دن دیکھ رہے, کیونکہ رجسٹریشن میں ایسا رہتا ہے کہ آپ نے ٹیمز تیار کرنی ہے, جیسے آپ کا ساتھرا بلاک ہے یا لورن بلاک ہے یا منڈی بلاک ہے یا لسانہ بلاک ہے, اس پورے لسانہ بلاک میں یا منڈی لورن بلاک میں آپ نے ٹیمیں نکالنی ہیں. ایک بلاک میں آپ نے 4 ٹیمیں نکالنی ہیں, جیسے 4 کھو کھو کی نکالنی ہے, 4 آپ نے فٹ بال کی نکالنی ہے, 4 آپ نے کرکٹ کی نکالنی ہے, 4 والی بال کی. یہ ایک بڑی ٹف جاب ہے, دکھنے میں یہ بڑا آسان کام ہے کہ ہاں جی نہیں ہو جائے گا, مگر آپ نے پلیئرز نکالنے ہیں, اور کل کمپٹیشن میں جب اتریں گے وہ اس بلاک کا یا جس اسکول کا وہ بچہ ہوگا وہ اس ایریا کے ٹیچر کی یا زیڈ پی اوز جو ہوں گے ان کا نام بھی اس سے بنتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے, اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ہیڈ کوارٹر ڈسٹرکٹ پونچھ میں ہیڈ کوارٹر میں آپ دیکھیں کہ ہاکی جو بچے کھیل رہے ہیں ان کو فزیکل ٹیچرز تیار کروا رہے ہیں. آپ دیکھیں تائیکانڈو جو بچے کھیل رہے ہیں ان کو فزیکل ٹیچر جو ہے جو ہمارا یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ تیار کرا رہا ہے. اس کے بعد فٹ بال ہو, آپ کی باکسنگ ہو, کرکٹ ہو, کافی بچے ہم نے تیار کیے. اگر ان ٹیچروں کو, رہبر کھیل ٹیچروں کو اگر گورنمنٹ تھوڑا سا ان کے اوپر مہربان ہو جائے, ان کی جو جائز مانگ ہے اس کو اگر گورنمنٹ مان لے, جموں کشمیر یو ٹی گورنمنٹ مان لے یا سینٹر گورنمنٹ اس کو مان لے, تو آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں 2 سال 3 سال کے بعد جب پھر سے اولمپک ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ JNK کے بھی بچے آپ کو اولمپک میں دکھیں گے. ٹھیک. آفریدی صاحب میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا, آپ نے یوتھ مشن کے حوالے سے بات کی, اس ایونٹ کے حوالے سے کافی عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا اب تک, لیکن وہ زمینی سطح پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. چونکہ آپ اسٹیٹ اسپوکس پرسن ہیں رہبر کھیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے اور آپ کا ایک رول ہے, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب تک وہ یوتھ مشن کا جو ایونٹ ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, کتنا وقت اس میں لگے گا؟ بیسیکلی پہلے جو ہے جب پہلے رجسٹریشن ہوئی تھی اس کے بعد پھر سے لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. اب جو ہے 2-3 دن پہلے ہمارے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں قاسم چودھری صاحب, انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی آل زیڈ پی اوز کی, اور ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جلد سے جلد جو ہے رجسٹریشن کمپلیٹ کرو, اور وہ پورا یعنی پلان ریڈی ہے. کسی وقت بھی یعنی ڈیٹس نکل سکتی ہیں, یعنی کچھ دن کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے 15 اگست کے بعد وہ ٹورنامنٹ جو ہے پورے اسٹیٹ میں ہر جگہ ہوگا. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جائے, اور اس کا فائدہ ہے یعنی سماج میں 2-3 چیزیں جو ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا, ڈرگز
کتنا پھیل چکا ہے اور ہمارے کتنے نوجوان جو ہے ڈرگس کی وجہ سے جانیں دے چکے ہیں اور کتنے اس میں ابھی انوالو ہیں، ان سب کو نکال کر گراؤنڈ کی طرف لانا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہر ایک پیرنٹس کی بھی اور سول سوسائٹی جتنے بھی ہمارے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گراؤنڈس میں بھیجیں، کوچز کے پاس بھیجیں، یہ جو رہبری کھیل ٹیچر ہے ان کے پاس بھیجیں. وہ ان بچوں کو تیار کریں گے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو مینٹلی، آپ کو فزیکلی آپ کو فٹ ہونا ہے ہر چیز کے لیے. سٹریس دور کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کو بچے کو گراؤنڈ تک لانا پڑے گا. ٹھیک، مجھے آپ یہ بتائیں گے آفریدی صاحب کہ رہبر تعلیم ٹیچرز کی مثال آپ کے سامنے ہے. الیکٹڈ حکومتیں رہیں، لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ آج جموں و کشمیر میں ہے، سینٹر اس کو دیکھ رہا ہے جموں و کشمیر کو. کیا آپ کو لگتا ہے بآسانی آپ کو 7 سال سے پہلے مستقل کر دیا جائے گا؟ کیونکہ رہبر تعلیم جو ٹیچرز تھے ان کی مثال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے دھرنے دیے، جموں گئے، انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، اس کے بعد جد و جہد کی، اس کے بعد جا کے وہ پرمنٹ اور ایک لائحہ عمل تیار ہوا. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا یہ گورنمنٹ، لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ جو ہے یا سینٹر جو اس کو ڈیل کر رہی ہے، کیا بآسانی اور جس طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو یہ ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے گا؟ دیکھیے، جہاں آپ نے رہبر تعلیم ٹیچرز کی بات کی، ان کی پالیسی اور ہماری پالیسی میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے جو گورنمنٹس ہوا کرتی تھی، آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے بڑی جد و جہد کی اور سر کو اوپر اترے، کئی جو ہے لاٹھی چارج بھی ان کے اوپر ہوئی. ہم نے ایک جو اپنا پروسیس شروع کیا ہے، جیسے ہم نے 2-3 بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جموں میں اور کشمیر میں ہم نے دھرنا کیے ہیں، اور ہم پیسفل ماحول میں دھرنا کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہتے جس میں ہمارے ٹیچرز کے اوپر کل کوئی انگلی اٹھائے یا میڈیا سامنے آ جائے کہ یہ ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو تیار کریں اور دیکھو انہوں نے کون سے کام پکڑے. ہم گورنمنٹ سے ایک جینوئن طریقے سے جو ہے اپنا معاملہ حل کرانا چاہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے جس طریقے سے ہماری فائل جو ہے چل رہی ہے اور جس طریقے سے ہمیں رزلٹ آ رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جموں اینڈ کشمیر یوٹی گورنمنٹ جو ہے لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سونہا صاحب، وہ اس کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں اور جلد سے جلد اس پر وہ کوئی نہ کوئی ہمیں پیکیج دیں گے. اور جہاں تک مسئلہ ہے، جو رہبر تعلیم ٹیچر کی اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی اسٹیٹ میں، ہماری اسٹرینتھ بہت کم ہے، اور فزیکل ٹیچرز کے لیے اور کوچ کے لیے یہ والا کرائٹیریا تو کہیں بھی فال نہیں کرتا ہے، چاہے جموں کشمیر یوٹی گورنمنٹ ہو یا سینٹر کی کوئی بھی اسٹیٹ ہو، وہاں فال نہیں کرتا. اور ہمارا تو یہی مدعا ہے کہ چلو اگر آپ 7 سال کا پیریڈ ہے، آپ اس پیریڈ کو کم کر سکتے ہیں، اور جو ہماری بیسک سیلری ہے آپ ہمیں بیسک سیلری دیں. اور ہم بارہا جو ہے ہر ایک کے پاس جو ہے گئے ہیں اور ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر یوٹی گورنمنٹ اگر تھوڑا سا جو ہے ہماری ڈیمانڈ کو مان لے، تو ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے رہبری کھیل ٹیچرز کام کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں جو ہے ہماری اسٹیٹ کا، ہمارے ملک کا، JNK کے پلیئر جو ہے نام روشن کریں گے. چلے، بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ یونین ٹیریٹری اسپوکس پرسن ٹیچرز رہبر کھیل ایسوسی ایشن جموں و کشمیر پرویز ملک آفریدی، جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے انہیں ریکریوٹ تو کیا گیا، ایک ذمہ داری تو دی گئی، لیکن اسے مکمل کرنے کے لیے رہبر کھیل ٹیچر جو ہے وہ جگہ جگہ اپنی کوشش کر رہا ہے، کاوش کر رہا ہے، لیکن مشکلیں اتنی ہیں کہ ان کاوشوں میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے. ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ان کے مطالبات کو پورا کرے گی اور آگے دیکھے گی کہ یہ فیصلہ لینے کے بعد جو جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع ہیں وہاں سے جو ہے جو پلیئرز ہیں جو ان کی قیادت میں، ان کی نگرانی میں تیار کیے جائیں گے، وہ بڑے بڑے جو یہ پرائزز لائیں گے، بڑے بڑے میڈلز جو ہیں وہ جموں کشمیر کے لیے لائیں گے. آپ دیکھتے رہیں کشمیر کراؤن. پونچھ سے کشمیر کراؤن کے لیے وسیم حیدری. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.